بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سمیرہ خان ان ارتھ کے ساتھ، اور آج کے ایپیسوڈ میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طلعت حسین صاحب. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ آپ نے بلایا. بڑی مشکل سے ٹائم دیا آپ نے. میں آپ کو پتا ہے اوائڈ ہی کرتا ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن آپ سے جو ہے نا جان چھڑانا مشکل ہے، کیونکہ ہم صحافی کا کام ہی ہے. ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہیں موجود، اور پھر مجھے ان کو بلیک میل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ سر پھر ہر کوریڈور کے اندر گزرتے ہوئے ریمائنڈ کروا رہے ہیں ہر جگہ سے. پلیجر ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. اور آج کے ایپیسوڈ میں پیپل آر ایکسپیکٹنگ سم تھنگ ویری انرجیٹک ان دا نیم آف ڈسکورس آن سیریس ایشوز. جیسے آپ اپنے پروگرامس میں بات کرتے ہیں اسی طرح شروع کرتے ہیں آپ سے. 2026 پہلا مہینہ ہے، جنوری کا ختم بھی ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے پاکستان کے بہت سارے چیلنجز، پاکستان کی بہت ساری کامیابیاں، کچھ جگہوں پر ناکامیابی، سب چیزیں ڈسکس کی ہے. تو اف آئی گو اینڈ گریب این ایکسٹریکٹ فرام یور اون پروگرامز دیٹ یو ڈو آن اسکرین، تو آپ نے تقریباً ہر ہی مسئلے کو چھیڑا اور جا کر چھیڑا ہے. تو اس سے شروع کرتے ہیں کہ نئے سال میں واٹ ڈو یو تھنک واٹ از پاکستانز ریزولوشن فرسٹ آف آل ایز اے کنٹری؟ دیکھیں، ہمیں تو ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا. مطلب میں توقعات تھوڑی سی لو رکھتا ہوں، ورنہ تو آپ چاند پر کمنڈ اور ستاروں پر کمان ڈالنے کے اپنے ہدف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہ کہ ہم نے ماحول کو خراب نہیں ہونے دینا. اچھا، یہ کہنے کو آسان سا ٹاسک ہے، لیکن یہ ہے بڑا مشکل، کیونکہ اس میں سے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. بالکل. افغانستان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ایران ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، انڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو امریکہ کرتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ان تمام حالات سے نپٹنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا لاہ عمل بنانا چاہیے کہ ہماری صورتحال 2025 کے اندر جو معاملات بنے اس طرح کی نہ ہو. اگر ہوا، جنگ ہوئی تو پھر نپٹ لیں گے، لیکن میرے خیال میں نیویگیٹ کرنا چیلنجز کو، یہ وہ سب سے بڑا ہمارا ریزولوشن ہونا چاہیے کہ ایگریویٹ نہ ہو سچویشن. کیونکہ سچویشن جب سمیرا ایگریویٹ ہوتی ہے نا تو پھر ممالک اس کو کاسٹ اٹھانی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ چیلنج ہے. دوسرا ہے کہ جو اندرونی معاملات ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں جلدی ریزالو کرنے چاہیے. اچھا، اندرونی معاملات میں وہی پاکستان تحریک انصاف کا بکھیڑا ہے. لوگ کہیں گے جی پھر آپ نے وہی بات شروع کر دی ہے، بٹ وہ ایکچولی ہو رہا ہے. اب صرف میں یا آپ نہیں، تقریباً ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ دے ہیو اسٹارٹڈ بیکمنگ ون آف دا نوسنس، جو کہ ریاست کو ود ان دا کنٹریز روٹس چیلنج کر رہی ہے. جس چیز کو دنیا مان چکی ہے اس کو ثبوت وہ پاکستانی ریاست سے مانگ رہے ہیں. تو اٹ از سارٹ آف ابنارمل ان اے کائنڈ. دیکھیں، آپ وہ بات کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے کہا سہیل آفریدی نے کہ جی افغانستان کے بارے میں ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے تو افغانستان ثبوت مانگتا ہے تو ہم ثبوت دیں. اچھا، سہیل آفریدی سے آپ کوئی بہت زیادہ دانش مندی کے یا اقوال زریں کی توقع نہ کریں، کیونکہ ان تجربہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ اب وزیر اعلیٰ چلے ٹھیک ہے، پھر وہ تو سوال ہے کہ بزدار کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا گیا، تو نا تجربہ کار ہیں. اچھا، اب آج کل کے دور میں نا کوئی مانتا نہیں ہے کہ میں نا تجربہ کار ہوں. ہر کسی کا خیال ہے کہ چونکہ میں نے ویکیپیڈیا کے اوپر پڑھ لیا ہے یا آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ آ گئی ہے تو میں نے اس کو دیکھ لیا تو میں ایکسپرٹ بن گیا ہوں. بالکل. تو سہیل آفریدی کے کوئی قوائف نہیں ہے سیریس معاملات پر بات کرنے کے لیے، لیکن یہ جو ان کا بیان ہے اسی سے مجھے لگتا ہے چیلنج زیادہ. یہ ٹھیک ہے کہ آفیشلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست کو خطرہ ہے اور اندرونی طور پر وہ ریاست کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں، لیکن آپ ان کو فی الحال بائی پاس نہیں کر سکتے. کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں، اب یہ جو میں تجویز دیتا ہوں وہ لوگ اس پہ خوش نہیں ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوں، جو موجودہ حکومت طاقت میں ہے، جب آپ مکمل طاقت میں ہوں، جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طاقت میں ہے، تو تب آپ کو وہ کام کرنے چاہیے جو آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے. جو آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ طاقت ہے تو وہ کام کوئی ضروری نہیں، لیسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ وہ کام بہت ضروری ہو جائیں گے جب آپ کی طاقت جو ہے کمزور ہو گئی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کا مدعا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے طے کرنا ہے. یہ آپ نے عمران خان کو بیچ میں رکھ کے اور اس کے گرد جو فساد پھیلا ہوا ہے، اڈیالہ کے اوپر روز تماشا بنتا ہے، بری تصویریں بنتی ہیں، افغانستان کے بارے میں بیان آ جاتا ہے، انڈیا کے بارے میں بیان آ جاتا ہے، سوشل کیمپین چل رہی ہے. اب اس وقت تو ہمیں یہ چیزیں ان امپورٹنٹ لگ رہی ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ گرین لینڈ کی طرف دیکھ رہی ہے، وینزویلا کی طرف دیکھ رہی ہے، اور نہیں تو وہ اس نے نوبیل پیس پرائز جو وہ بھی اس سے کھینچ لیا. آپ اندازہ کریں ذرا، اس پہ خوش ہو رہا ہے، یعنی ٹرافی آپ کی ہے
تو میں آپ کو کہوں کہ اچھا چلے ٹھیک ہے کہ آپ یہ کپ مجھے دینا تو میں اپنی تصویر اس کے ساتھ بنا لی. یہ آپ سوچ, یہ امریکہ کا صدر ہے. مگر آپ کو خوشی نہیں ہو رہی کہ روز انٹرٹینمنٹ کا آپ کے پاس مٹیریل تو آ یہ ہے کہ ہمارا اڈیالہ سے شفٹ ہو کے نا وہ گرین لینڈ کی طرف چلا گیا, وائٹ ہاؤس چلا گیا, ورنہ تو ہم اپنے پارلیمنٹ ڈی چوک کے اوپر ہی فوکس. تو پوائنٹ یہ اس کے ناؤ از دا ٹائم ٹو سیٹل اٹ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے مان لیا ہے, اس کے اوپر تصویر بھی انہوں نے بڑی زبردست لگائی. یہ وہی لوگ ہیں جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں بیرسٹر گوہر کے علاوہ. کھوسا صاحب کی زبان بھی کتنی سخت ہے, بعض ٹی وی چینلز پر تو وہ آ بھی نہیں سکتے. جنید اکبر جس قسم کی باتیں کرتا ہے وہ مین اسٹریم باتیں نہیں ہیں, لیکن پارلیمان کے اندر انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر خوش ہو گئے. تو یہ حکومت وقت کو بڑا انیشیٹو میرے خیال میں لینا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا, کیونکہ میں چاہوں گی افغانستان پر بھی آؤں, وہ میرا الگ سے ایک سوال تھا, مجھے پتا تھا کاغذ پڑھیں لیکن ہوگا وہی جو بات چیت کے ذریعے جائے گی. لیکن افغانستان کوئی بہت چھوٹا مدعا نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور پھر بدقسمتی سے ہے ہمارے ساتھ ہی, ہم اپنا ملک اٹھا کر کہیں جا بھی نہیں سکتے. اور اس سے بڑا جو سونے پر سہاگا ہے, افغانستان کی راہیں ہم سے مسدود ہو کر بھارت کے ساتھ, جن کے ساتھ بارڈر بھی نہیں ملتا, بہت لوی ڈوی ہو چکا ہے. تو اٹ از اے ٹرائیڈنٹ فار اس. جی بالکل, یہ بہت جو جغرافیہ ہے نا جی, وہ بہت ہم نے بہت, آپ تو بہت چھوٹی ہیں, ہم جب پڑھ رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا کہ جغرافیہ پاکستان کا اثاثہ ہے. اب وہ جغرافیہ ایسا ہمارے گلے پڑا ہے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ بھائی اگر ممکن ہوتا تو کسی اور جگہ پہ چلے جاتے, اگرچہ خیر ویسے کہاں پہ جاتے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ناروے چلے جائیں گے کس زمانے میں. اب وہ گرین لینڈ کے پاس پڑتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جانا, اب دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے نہیں, مجھے الاسکا بھی چلے گا. بالکل, لیکن آپ دیکھیں ہمیں اپنا خطہ جو ہے, جغرافیہ ہمارا بہت پہلے سے سخت ہے, اس کے اندر مزید سختی آئی ہے. یہ ویسے طالبان کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان سے لڑائی نہیں کر رہے, یہ جغرافیہ سے لڑائی کر رہے ہیں, اور جغرافیہ سے جس نے لڑائی کی اس نے جیتی نہیں. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہندوستان کے ساتھ آپ پنگے بڑھا لیں لیکن رستے آپ کے پاکستان کے ذریعے ہی جاتے ہیں. اب تو خبریں آ رہی ہیں ان کے اندر بھی کافی زیادہ سپلٹ آ گئی ہے. کابل گروپ کسی اور طرف جا رہا ہے, کندھار گروپ کسی اور طرف جا رہا ہے. آپ کو یاد ہی ہوگا, آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے اس کو کوئی 3 پروگرامز میں ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از ہیپننگ بٹوین کندہار اینڈ کابل. جی بالکل, وہ اب بی بی سی نے کر دیا تو معتبر ہو گیا نا ہمارے پروگرام کے اوپر, جو بات ہے معتبر نہیں ہوتی. اب ہم بھی تو لیکن وہاں پر اگر فساد پھیلتا ہے نا سمیرا, تو وہ ہمارے بارڈرز کے اوپر پرابلم میرا تو وہ چیلنج اپنی جگہ موجود ہے. آل دا مور ریزن کہ یہ حالات چونکہ خراب ہیں تو ہمیں اندرونی معاملات کو سیدھا کر لینا چاہیے. آپ دوبارہ کہیں گے اچھا پھر ہمیں وے فارورڈ بتاؤ, کیا کچھ نہیں ہم نے کیا یا حکومت نے نہیں کیا. دیکھیں وے فارورڈ تجویز کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کا کام ہے جو پالیسی میکرز ہیں. ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ بھیا حالات مخدوش ہیں. ابھی ہماری گڈی چڑھی ہوئی ہے اور صحیح وجہ سے چڑھی ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہمارا فٹ پرنٹ بہت اچھا ہے. اگر آپ ملٹری سیلز کے حوالے سے دیکھ لیں, نیٹ ورکنگ کے حوالے سے دیکھ لیں, تو یہ ملک آپ کو پتہ ہے جب ہم دیکھتے ہوتے تو ہمیں لائن میں پیچھے کھڑا کیا اور کہتے ہیں نہیں, وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوتے تھے کہ جی آپ تو ہر وقت جو ہے نا مسائل کی پٹولی لے کے آتے ہیں. اب اپنے مسئلے کی مسائل کی پٹولی جو ہے نا وہ ہمارے پاس لے کے آتے ہیں حل کے لیے. سو وی آر ان گڈ پلیس, ٹائم ریورسل. اب وی آر ان گڈ پلیس. تو میرے خیال میں چونکہ وی آر ان گڈ پلیس, جغرافیہ کے چیلنجز کے پیش نظر ہمیں اندرونی معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. تو اگر آپ میرے سے ریزولوشن پوچھیں جو آئیڈیل ریزولوشن ہے انٹرنل سچویشن کی, اس کو آپ کیونکہ یہ آسان ہے. اب جو طالبان کی حرکتیں ہیں جو انڈیا کے ساتھ مل کے کر رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ جو انڈیا اسرائیل کے ساتھ مل کے کر رہا ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. امپیکٹ ہمارے اوپر ہے. تو جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے آئی تھنک ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیلنج بھی جڑا ہوا ہے. ہم نے مئی 2025 میں اب بہت ساری اس میں اب مستند رپورٹس بھی ہیں کہ جب آپ ایل او سی کے اوپر انڈیا کو جواب دے رہے تھے, وی ور رسپونڈنگ ٹو دیم, تو دوسری طرف اسرائیلی بوٹس آن گراؤنڈ بھی تھے. اس میں ان کی بھی کیجولیٹیز ہوئی ہیں جو کہ انہوں نے انٹرنلی کچھ کلوز کوریڈورس کو مانی ہے, جیسے یو این یا آگے پیچھے یا کہیں جا کے جو شکایتیں لگائی ہیں ہماری وہاں. فرسٹ ڈینٹ. سیکنڈ ڈینٹ واز 12 days ایران اسرائیل وار. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایران کو ہیلپ نہ کیا ہوتا تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان کے جو میزائل تھے وہ آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے کہیں آتے. دے آر آل کانسپریسی تھیریز. کیا یہ سب چیزیں مل کے پاکستان کو ان کے کلینڈسٹن وار تھیٹر کے اندر ڈالتی ہیں یا ریڈار پہ لاتی ہیں؟ اسرائیل, انڈیا, افغانستان, اگین اٹ میکس اے ٹرائیڈنٹ فار اس. دیکھیں ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے خام خواہ بیل کو جا کے ٹکر مارے. بیل نے تو آنا ہے ہماری طرف
لیکن اس کی سپیڈ کو تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. ہمیں مزید ٹائم چاہیے. اور دنیا بھر کے اندر دیکھیں, اب چائنا نے تمام تر لڑائی کے باوجود انڈیا کے ساتھ اس نے معاملات جو ہیں طے کیے ہیں تھوڑے سے, بلکہ ٹریڈ بڑھ گئی تھی چائنا, بڑھ گئی, فلائٹیں وغیرہ بھی ریزیوم کی ہیں. مسئلے اپنی جگہ پر موجود ہیں. کشمیر کے اوپر آپ دیکھیں حالیہ ان کا جو منہ ماری ہوئی ہے, لیکن وہ انوائٹ نہیں کرتا ٹربل. اچھا, انوائٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اٹینشن انوائٹ کریں. میرا ماننا یہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے, کہ یہ جو انڈیا نے کوشش کی تھی پھر منہ کی کھائی, اس کے اندر اسرائیلی فٹ پرنٹ کتنا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے, یہ وہ ہاتھی ہے کمرے کے اندر جو جس کے اوپر ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ وہ واقعتاً بہت زیادہ ویزیبل نہیں ہو جائے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ کہ اسرائیلیز ہمیشہ انڈیا کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نتھ ڈالیں. ایک ہی ملک ہے جو آنکھ میں کھٹکتا ہے نا, باقیوں کو تو خود ہی کہتے ہیں. لیکن ہمیں ڈپلومیسی کو استعمال کرنا چاہیے, اور جتنا یہ کام ڈیلے کریں اتنا بہتر ہے. اسرائیل موجود ہے, اسرائیل کے ساتھ امریکہ موجود ہے. ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے, بہت تعریفیں کرتا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کل کو وہ کسی اور بستر کی سائڈ سے اترے اور وہ بھولا ہوا ہو کہ میں نے کل کیا کہا تھا, تو کہیں دوبارہ سے پہلی ٹرم والی باتیں نہ شروع کر دے. سو یو نیور نو, unpredictable environment. So I would say کہ yes, Israel is a factor. لیکن ڈپلومیسی کو استعمال کر کے آپ اس فیکٹر کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. یہ دس از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسرائیل کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. دیٹ مینس کہ ایسے اسٹیپس لینے چاہیے کہ اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ ہمارے خلاف امپلیمنٹ کرنے میں اس کو بہت زیادہ مشکل ہو. اگین آپ ڈبیٹ جہاں سے بھی شروع کریں گی, ناک کو جہاں سے پکڑیں گی. ناک اپنی جگہ پر موجود ہے, تو ناک کو آپ نے پکڑنا ہے. انٹرنل اسٹرینتھ اور انٹرنل اسٹیبلٹی لانگ ٹرم, انٹرنل کنسنسس وائٹل ہے ان تمام چیلنجز سے نپٹنے کے لیے. باقی ویسے آپس کی بات ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو تھے نا, ٹھیک ہے, ہم نے تو بڑا کیا, انہوں نے پارلیمنٹ میں ہمیں سپورٹ بھی کیا, لیکن ہمیں بھی پتا وہ کیا کر رہے تھے نا, چابہار کے اوپر کیا ہو رہا تھا, پورٹس کیسے تھے. تو آج کل وہ کسی زمانے میں ایک جنرل صاحب تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, ان سے کسی نے مسلم امہ کی بات کی, مسلم امہ کی. اچھا, وہ بہت ہی ذرا بلنٹ تھے, سیمینار کی میں بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی پہلے اپنی اماں کی فکر کریں, اس کے بعد مسلم امہ کی فکر کریں. اماں, اس نے کہا جی ملک, کہا جی مسلم امہ بعد میں آتی ہے, اپنی اماں جو ہے یعنی اپنی ملت جو ہے وہ پہلے. سو فرسٹ پرائیورٹی اینی تھنگ دیٹ سروز اوور انٹرسٹ. اچھا, ویسے ہمارے ساتھ بھی پاسٹ میں ہوتا نہیں رہا یہ, جب مسلم امہ کی ہمیں ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ کیپ یور کشمیر کے اوپر تک, کشمیر کے اوپر OIC جیسا پلیٹ فارم جہاں پہ انہوں نے سشما سوراج کو ایز اے گیسٹ آف آنر بلا لیا تھا, وہ ہم سب نے دیکھا, سب کو سمجھ آ گئی. دیکھیں نا, اس تمام سب سے بڑا چیلنج کیا ہوا, مسلمان دنیا کا چیلنج ہے, انسانیت کا چیلنج ہے. غزہ کے اندر جو پہلے کہتے تھے 71,000 لوگوں کو شہید کیا, اب بعض فگرز آ رہے ہیں 1,71,000. چلیں درمیان کا فگر لے لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا مشرق وسطیٰ کے لیے. انڈیا کہاں پہ کھڑا تھا؟ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا. آج بھی ایران کو بہت چاہت تھی نا دلی کی, ان کے ساتھ مل کے کیا کیا باتیں نہیں کرتے ہوتے تھے. تو جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو انڈیا کہاں پہ کھڑا تھا؟ اسرائیل کے ساتھ. میرے خیال میں دنیا کو حالات نے خود ہی سمجھا دیا کہ بھائی جو ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے, تو اس میں بڑی سچائی ہے. تو ان کی عقل ٹھکانے آئی, لیکن ایٹ اے ہیوی کاسٹ. تو میرے خیال میں ہمارے لیے مومنٹم اچھا ہے. مومنٹم میں اسی کے اوپر آپ سے دوسرا کویشچن ایک بلڈ اپ اس کا چاہ رہی تھی کہ ہم نے ابھی آنا ہے باقاعدہ اکمپلشمنٹس کی جانب, لیکن جو چیلنج ہمارے لیے آگے آ رہا ہے اس کا بیس ایک اور بڑی چیز کے اوپر بنا ہوا ہے کہ پاکستان نے آل آف اے سڈن ٹیبل ٹرن کر دی ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ جو ممالک ہم سے بات نہیں کرتے تھے اب وہ بھاگ بھاگ کر آ رہے ہیں. دوسرا ایشو ایک اور ہو گیا, پاکستان از رائٹ ناؤ ایٹ دی سینٹر آف گلوبل ڈپلومسی ایز ویل. کیا ہم ابھی اس اکنامک گروتھ کے ساتھ ہم یہ چیلنج لے سکتے ہیں ٹو بیکم میڈیٹر اور انٹرلوکیٹر ایوری ویئر, جبکہ ہمارا اپنا مسئلہ ابھی افغانستان کے ساتھ ہے اینڈ دوحہ اینڈ ترکی اینڈ ادر کنٹریز ہیو بین ٹرائنگ. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ اتنی بڑی کامیابی ملی کیسے ہمیں؟ جی ملی اس وجہ سے کہ دنیا کے پاس ایک سٹیبل پلانک ان کو نظر نہیں آتا. جو سٹیبل پلانک جس کے اوپر وہ تکیہ کر رہے تھے امریکہ, وہ تو بونتر گیا, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں نا, اس کا تو بھیجا گھوم گیا. وہ یورپ کے ملک نیٹو کے الائز کی ٹیریٹری ٹیک اوور کر رہا ہے, تو میرا مطلب اس سے زیادہ بھیجا گھومنے کی اور کیا آپ کو. اور یورپینز, امریکی
دہشت گردی کے پیش نظر اپنے بحری بیڑے امیجن. یہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ تاریخ بھی دیکھیں گے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے. وہ تو ہو گیا فارغ. دوسرا اور تکیہ کرتے تھے یورپ کو ایک طرف سے نہ اس سے پیوٹن سنبھالا جا رہا ہے نیچے سے، نہ اوپر سے ٹرمپ سنبھالا جا رہا ہے. ان کو اپنی پڑی ہے تتری بتری. پھر ان کا خیال تھا کہ اسرائیل کے ساتھ معاملات ذرا طے کر کے نا مینج کر سکتے ہیں. اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ میں کسی کا نہیں. کون رہ گیا بھائی؟ کون رہ گیا؟ پاکستان رہ گیا. تو پاکستان کی طرف ہے. تو ایک تو یہ کہ انوائرمنٹ از سچ. تو ہم نے بہت سارے جو کام اچھے کیے، اپنی دفاعی صلاحیت، اپنی اوفینسو کیپیبلٹی کو ہم نے شپ اور ہم سے کچھ چیزیں ذرا ٹھیک نہیں ہوئی، یہ کام ہم نے ٹھیک کیا ہے. سو ڈیفینس از انیویٹیبل. وہ ہونا ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک سیکورٹی چیلنجز ہمارے کافی سارے ہیں. لیکن اس کے اندر جو کامیابی کے مراحل ہم نے طے کیے ہیں، آئی تھنک دیٹس اوور بگیسٹ سیلنگ پوائنٹ. دی ادر اس کے اندرونی حالات میں ان کو ایک ون ونڈو آپریشن اب نظر آنے لگ گیا جب سے چیف آف ڈیفینس فورسز بنے. میرا اپنا ٹیک ہے، میرے خیال میں یہ لانگ ٹرم میں شاید درست نہیں ہو، لیکن ایک نظام بن گیا. میں تو اس کے اوپر تجزیہ ہی کر سکتا ہوں. لیکن ان کو ون ونڈو آپریشن ملا پاکستان کے اندر کہ اگر چار چیزیں نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ کیا کیا جب اس نے ناراض کر دیا. کس بیان پہ کیا؟ اچھا نہیں آپ نے نہیں کرنا، ملیشیا کے ساتھ جا کر لیتے. بلکہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کی بہت عجیب حرکت یاد آتی ہے. میں نے کہا تھا شاہ صاحب سے، میں نے کہا کمنگ دس فرام یو از کوائٹ اسٹانشنگ فار می، کہ جس میں آپ سعودی سفیر کی جانب کراس لیگ بیٹھے ہیں لیکن آپ کے جوتے کا رخ سعودی سفیر کی جانب ہے. It was one of the incidents in the history bad diplomacy. اور اس کے بعد اچھا خاصا سیناریو کریٹ ہوا، تو اس کو بھی ہم نے کور کیا. پھر اتنی بڑی وزیر اعظم جو MBS کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں وہ بھی ان تک پہنچی ہیں. وہ تو شکر ہے کہ جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچی اس وقت تک یہ واپس آنے، ورنہ وہ بیچ میں انہوں نے کیا کر دینا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ چانسز لیے ہیں ہم نے اپنے فرینڈس کے ساتھ. اب حالات ہمارے موافق ہیں اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے. اس نے کام کیا ہے. لیکن ملٹری ڈپلومیسی عام ڈپلومیسی کے بغیر جو ہے نا بس ایک چپو کے ساتھ کشتی چلانے والی بات ہے. کیا ان کو آن بورڈ لے سکتے ہیں؟ بیکاز وہ بھی نظام بڑا پیچیدہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں. پاکستان کا دفتر خارجہ سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن سنجیدہ پیچیدہ ہے. اس بابو کو اس بابو کے ساتھ بٹھانا، دیز آر ٹو ڈفرنٹ ٹریکس. اگر اس بابو کے ساتھ بیٹھنے میں مشکل ہے تو اپنی بیبے یعنی اپنی اماں یعنی اپنے ملک کے لیے بیٹھ جائیں. دونوں بابو اپنی بیبے کے لیے بیٹھ جائیں نا، اپنے ملک کے لیے بیٹھ جائیں. یہ اب انٹرنل ایڈجسٹمنٹس ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں کیا ہے یہ سیٹ فرنٹ سیٹ لینی چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ملکوں کو شوق ہے پنچنگ ابو دیئر ویٹ. پاکستان شوڈ بی ہیپی پنچنگ ایٹ پار ود اٹس ویٹ اور پرابلی لٹل بلو. دیٹس آلویز گڈ تھنگ، کیونکہ ہم وزن نہیں اٹھا سکتے سمیرا بہت سارے معاملات کا. اور آخر میں آ کے فرینکلی ہمارا کور انٹرسٹ جو ہے نا وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں پروفائل ہمارا ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور امریکہ کے اندر، کور انٹرسٹ یہاں پہ ہے. Anything from Middle East that serves our South Asian challenges should be welcome. Anything that doesn't, frankly, اس کو کہیں جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، لیکن آپ انیشیٹو لیں. ٹھیک. اور افغانستان کی طرف اگر واپس آئے، افغانستان اس وقت ہے چاہے مانے نہ مانے ہم لوگ سب سے بڑا ڈائلیما ہمارا وہ ہے. اور جو ایک چیز ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ چیز جو ہمارے لیے ان کا درد سر بنتا جا رہا ہے، اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا ویل ان ٹائم تو ویل بی گوئنگ اینڈ اسٹرائک ان سائڈ کابل. میں اس پہ بہت زیادہ کوئی دیکھیں کائنیٹک آپشن تو موجود ہے آپ کو، جب مرضی جہاز بھیج دیں، آپ جب مرضی اٹیک کر دیں. ہم نے لاک کیے ہوئے ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کام کو آپ لانگ ٹرم میں سیل بھی کر سکیں. میری خبریں ویسے یہی ہیں کہ ہم نے انگیجمنٹ کا لیول بہت بڑھایا ہوا ہے. اور وہ جو دھمکیاں ہیں کہ جی ہم نے اٹیک کرنا ہے، اور دھمکیاں نہیں ہیں، ایکچولی ہم کریں گے بھی، اس کے برابر میں ہم نے دوسرے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں. تو ہم نے افغانستان کو ابینڈن نہیں کیا ایکچوئل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے. وہ آپ کے سامنے خبریں آ جائیں گی. سو ہم ذرا طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایگریویشن ابھی نہیں ہوئی. ادھر سے بیانات بھی کم ہیں، ادھر سے بیانات بھی کم ہیں. ٹرک شک رکے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ٹریڈ نہیں ہو رہی، لیکن ایگریویشن نہیں ہوئی. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ کہیں نہ کہیں ہم ان سے ساتھ انگیجڈ ہیں. اور جانا کدھر ہے افغانستان؟
یہ تو ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں، اس بیک ڈور ڈپلومیسی کے اندر ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یار کدھر جانا ہے. یا تو آپ نے کوئی جو نا ٹائم مشین بنا لی ہو کہ پھر ادھر سے اپنے آپ کو ڈیزالو کریں اور پھر کر کے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر دے دلی میں. دیٹ از ناٹ ہیپننگ. ویئر وڈ یو گو؟ یہ 10 years ڈاؤن دا لائن، 50 years ڈاؤن دا لائن، ویئر وڈ یو گو؟ تو ان میں سے بعض لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہاں ثبوت تھے وفاق کے پاس بھی، وفاق نے بڑی سیریس کوششیں کی، لیکن اسی صوبے کا بھی جو انکمبنٹ وزیر اعلیٰ ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں. اٹ از کریٹنگ another unnecessary چیپٹر آف ہیڈ ایک فار پاکستان، اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی، جس کو ہم فارملی ٹی ٹی پی اینڈ ناؤ فتنہ الخوارج. تو مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی اگر سہیل اپنی ضد نہیں چھوڑتے. سہیل آفریدی کے بارے میں کیونکہ ڈیسیژن تو ان کا نہیں ہے. تمام تر احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لوگوں کے نمائندہ ہیں، لیکن لوگوں کے نمائندہ ہونے سے آپ کی صلاحیت میں یکدم اضافہ نہیں ہو جاتا. یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں اسٹیٹ کرافٹ کی، ان کو سمجھنے کے لیے عمر درکار ہوتی ہے، تجربہ درکار ہوتا ہے. اب ساری زندگی انہوں نے BSc اکنامکس کیا ہوا ہے اور وہ ساری زندگی اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لیڈر کتنا جاتا ہے کالجز، اور اس کے بعد وہ MPA بنے اور اس کے بعد چیف منسٹر بن گئے. اب ان سے سمجھنا کہ بڑی وہ کوئی دانش مندی والی بات کریں، اس کا تھوڑا سا اوور انالیسس بھی ہوا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ ہے خطرناک، میں یہ نہیں کہہ رہا خطرناک، لیکن ونس ہی سیز آپریشن میں نہیں ہونے دوں گا. وی نو IBO جیسے DG ISPR نے بھی کہا کہ کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھ کے آپریشن کرنا ہے، ان کا آخری ٹویٹ آپ نے نہیں دیکھنا. وہ اپنی تیرا ویلی کے وہ کہہ رہے ہیں میرا گراں ہے جی. آپ اندازہ کریں اگر ایسی صورتحال جاتی عمرہ کے گرد ڈیولپ ہو، ایسی صورتحال لاڑکانہ کے اندر ڈیولپ ہو، ڈیرا بگٹی کے اندر ڈیولپ ہو، اور وہاں کا چیف منسٹر کہہ رہا ہو جی کہ میں نہیں کرنے دوں گا لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. تو سہیل آفریدی اگر صرف صوبے کی گورننس کے اوپر فوکس کریں، جو چیف منسٹر کا کام ہے، جو خارجہ امور ہے ان کے اندر ان کی انپٹ، صوبے کی انپٹ، ان کی انپٹ نہیں. وہ کوئی دانش مند نہیں ہے، یہ میں دوبارہ آپ کو بتا، وہ دانش مند نہیں ہے، وہ اسکالر نہیں ہے، ریسرچر نہیں ہے. ان کو اگر عمران خان کے کہنے پر نہ بنایا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے اس وقت؟ سہیل آفریدی اسٹیج ہی مینیج کر رہے ہوتے نا اس وقت وہاں پر PTI کی جلسوں کے اندر، چیف منسٹر تو نہ ہوتے. تو اب میرے خیال میں اوور انالیسس ہو گیا. آپ خود بھی KP میں تھے جب آپ نے فلڈز کور کیے تھے. جی اور آپ نے صورتحال دیکھی تھی. جی بالکل. جو سول ایڈمنسٹریشن تھی، وی pay our gratitude to them, every one of them. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اس میں کام پھر بھی گیا ملٹری کے حصے میں. وہاں پہ ساری انجینئر ڈویژنز آئیں. جب ایک کام نہیں ہوگا ان کو آنا پڑے گا ٹو سیو لائفز. تب بھی وہاں کا CM غائب تھا، آلموسٹ 3 دن کے بعد نظر آئے. وہ وہاں پہ 3 دن کے بعد نظر آئے، جہاں پر اوور آل صوبے کی حالت مخدوش نہیں ہوتی جا رہی. آئی ہیل فرام دیٹ ایریا، اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے. میں بہت عرصے سے خیبر پختونخوا کور کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ آپ نے ٹرائبل ایریاز کا بہت کور کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہی رستوں سے ہم گزر کے جاتے ہیں. میرا ہمیشہ یہ ماننا ہوتا ہے کہ جب علاقے تبدیل ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب اگر وہ تبدیل ہوتے ہیں تو ان کی آؤٹ لک تبدیل ہوتی ہے. آپ پشاور ڈرائیو کر کے چلے جائیں، پشاور کے رستے آپ KP میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کو اس صوبے کی حالت زار کا اندازہ ہو جائے. کچھ کرنے کی ضرورت ہے، نہ میری بات پہ یقین کریں، نہ آپ کی بات پہ یقین کریں، نہ ان باتوں پہ یقین کریں جو آپ سنتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے، یہ 13 سال ہو گئے ہیں اس صوبے کے اندر. This brings more heaviness on our shoulders to think about it کہ 13 سال سے آپ ہیں. ابھی تک تو میرا مطلب ہے آپ کو ایک بہت اچھی کمپیٹنٹ قسم کی بیوروکریٹک فورس تیار کر لینی چاہیے تھی، آپ کو ایڈمنسٹریشن تیار کر لینی چاہیے تھی. شہباز شریف کا خاصہ کیا تھا؟ جو طویل المدت انہوں نے ٹائم گزارا، اس کے اندر انہوں نے اپنے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ ایک باقاعدہ بیوروکریٹک اور امپلیمنٹ کرنے والے ایڈمنسٹریٹرز کریٹ کیے، ایک پوری ورک فورس کریٹ کی. وہ ڈسرپشن ہوئی جب گزارا ہے، لیکن مریم نواز کے پاس ایک ٹرینڈ مین پاور موجود ہے. خیبر پختونخوا میں 13 سال میں یہ ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. تو بدقسمتی سے سہیل، جو ان کے اچھے وزراء تھے جن میں بیک ان دا ڈے عاطف خان کا نام آتا تھا، شاہرام ترقی کا نام آتا تھا، ایون تیمور سلیم جھگڑا بھی، فار انسٹنس آئی ایم ٹیکنگ دیز نیمز، جنہوں نے ریفارمز والے چیپٹر میں کام کیا، ان کو تو انہوں نے خود سائڈ لائن کر دیا. گیونگ دیم اے لاٹ آف پاپولزم جو ہے نا جی، وہ ایسا دیمک ہے جو بہت تیزی سے چاٹ جاتا ہے عقل کو. جب آپ کو پتہ ہے نا کہ مائک جب سامنے ہو اور کیمرہ سامنے ہو تو 2 چیزیں ہوتی ہیں سمیرا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک چیز یہ ہوتی ہے آپ سے بولا نہیں جاتا، دوسری وہ مینیج کر سکتی ہیں، کاغذ آپ سامنے رکھ کے ادھر ادھر دوسروں سے بات کر کے وہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس سے بھی خطرناک ہے، آپ سے چپ نہیں کیا جاتا.
یہ جو ہے نا you can't stop the running horse. there you go. تو آپ کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں, آپ مائک کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ سے چپ نہیں کیا جاتا. تو ہم کہتے ہیں کہ خدا را چپ کریں, تو پھر آپ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں, کچھ بھی بول دیتے ہیں, پھر اس کے تجزیے ہمیں کرنے پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں سہیل آفریدی کو کوچنگ کی اور انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر طرف اڈیالہ کی طرف دیکھتے ہیں, اور اڈیالہ سے جو انہوں نے کہا ہے, بلکہ میرے سامنے کہا ہے انہوں نے کہ میں تو کوئی ڈیسیژن نہیں لوں گا جب تک مجھے اڈیالہ سے اس کا اپروول نہیں آتا. اڈیالہ سے بہت سارا اپروول نہیں آیا. ہاؤ ہی وڈ گو اباؤٹ, اڈیالہ سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا, تو کابینہ کیسے بنا لی؟ اڈیالہ سے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا نا, تو کابینہ کس طرح بن گئی ہے؟ تو پھر آپ نے بیوروکریٹس کیسے لگا دی ہیں, بندوں کو سائڈ لائن کیسے کر دیا ہے, ٹیم کیسے بنا لی؟ اڈیالہ نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں, آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہیں اپنا نکما پن چھپانے کی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چونکہ خود انگیج کرنا ہے, تو مرکز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دے ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو انگیج سہیل آفریدی. اس کے ذریعے صوبے کے معاملات ان کو, اور سمجھ بوجھ والا ہے, ان کے ایک جینز میں ہے, آفریدی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وچ سائڈ آف ہز بریڈ از بٹرڈ. سو اگر آپ ان کو انگیج کریں ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہ لوس اینڈ ہے, اس کو آپ کو ٹائی کرنا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. 2026 کے اندر اس طرح نہیں آپ اس سال کو 2025 کی طرح چھوڑ سکتے. اینڈ ہی آفن ہٹس اپون, ہی لیشز آؤٹ آن پاکستانز, ہی ٹرمز اٹ کہ پاکستان کی جو اکانومی کے فگرز دیے جا رہے ہیں وہ فیک ہیں. ہاؤ ڈو یو کنسیڈر, I mean, if not going towards statements of Sohail, how do you rate Pakistan's economy's performance right now, overall? دیکھیں, اگر آپ نے اس اقدار نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ آپ کو معاشی ترقی کو ماپنے کے لیے نا گرو کرنا پڑتا ہے. IMF آپ کو گرو نہیں کرنے دے گا. IMF کہتا ہے کہ مزید سٹیبل رہیں, آپ جو ہے نا بس خرچہ نہ کریں, خرچہ کاٹیں. گرو کرنے کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ابھی وہ بینڈ وڈتھ اویلیبل نہیں ہے خرچہ کرنے, لیکن ابھی ہم بڑی مشکل سے سٹیبل ہوئے ہیں. اس کے اندر سے اگر آپ بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کی کہانی نکالنا چاہیں تو وہ درست نہیں ہے. غربت موجود ہے, ان امپلائمنٹ موجود ہے, بزنس کے اندر وہ تھرفٹ آپ کو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, فائنانس منسٹر صاحب نے خود کہا کہ جی کافی ساری کمپنیاں آئی ہیں, لیکن انہوں نے جانے والی کمپنیوں کا بھی ذکر کیا. کچھ انڈیکیٹرز ہیں بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکیٹر موجود ہے. بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹس ٹھیک ہیں. ابھی بلال بھٹو زرداری نے جو پریزنٹیشن کی ہے سندھ کے اندر, اسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں تھا سامنے آئی ہیں. سو صوبے بھی دھکے لگا کے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت اس کے اندر غلطی کرے گی کہ اگر اس کے اوپر کوئی بہت بڑی کامیابی کی داستان جو ہے وہ اسپین کرنے لگ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کا ماننا ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے تیسرا چوتھا سال ہے پی ڈی ایم کو ملا کے آئی تھنک وی ہیو کمپلیٹڈ 3 ایئرز آلموسٹ, 3 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر 2018 والے بہانے چلتے نہیں ہیں, وہ بہت دور ہے. 2018 میں نواز شریف جب تھا تو یہ تھی, دیٹ ڈزنٹ واک ناؤ. سو پھر ٹھیک ہے, عمران خان آیا, تو میرے خیال میں ہمیں اب گروتھ کی طرف دیکھنا ہوگا. جب تک آپ نے جابز نہیں کریٹ کی, ایک ہی معیار ہے, نوکریاں اگر آپ نے کریٹ نہیں کی نا ایک, اور دوسرا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سوشل سیکٹر کچھ نہ کریں, آبادی کے کنٹرول کے اوپر فوکس کریں. سو آبادی کیسے کنٹرول ہوگی؟ نہیں, بنگلہ دیش نے کی. مطلب آپ پاکستان میں ہے نا, یہاں ریئلی سوری ٹو سے, لیکن یہاں پر بھی وی ٹیک ریفیوج یو نو بہائنڈ اسلام. آئی ول بی ویری نہیں, بنگلہ دیش بھی مکمل طور پر مسلم ملک ہے. یہاں تو سب سے پہلے آپ کے علماء آ جائیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ وہ دیکھیں, نہیں, آپ کو اچھی بات ہے, آپ نے علماء کی بات کی. بنگلہ دیش میں جو آبادی کے معاملے کو طے انہوں نے کیا, اس کے اندر مسجد کا سب سے زیادہ رول تھا. انہوں نے مسجد کے امام کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی اس کے اندر کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے. لیکن آپ جیسے بھی کریں, ماضی میں ہم کرتے رہے, ہماری توجہ اس کے اوپر اس طرح نہیں ہے. تو آپ نے جابز کریٹ کرنی ہے اور آپ نے آبادی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. جب تک یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں ہوتی نا, دراصل آل نمبرز انٹرنیشنلی سینکشنڈ ہیں. ظاہر ہے جب IMF آپ کو انڈورس کرتا ہے, ورلڈ بینک انڈورس کرتا ہے, آپ کی ریٹنگز امپروو ہوتی ہیں, دنیا بھر سے انویسٹمنٹ کی باتیں آتی ہیں. ویسے ہم نے اتنے سیمینار آپ نے بھی کور کیے ہیں, وہ پتہ نہیں انویسٹمنٹ آتی کدھر ہے, وہ نظر نہیں آتی مجھے. میں نے اس پر ایک سوال کیا تھا, بہت انٹرسٹنگ کویشچن تھا, اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے جو فورن مشنز ہیں اس کے اندر ان کے پاس اس حوالے سے بہت سارے ڈیٹا ہے. بٹ وین آئی انٹرویوڈ ون آف دی کی ایمبیسڈرز ان US, ہی سیڈ دیٹ وی آر ناٹ ایکچولی
compiling all these things. I won't name him, لیکن انہوں نے جواب دیا کہ we actually have no access to data. تو یہی ساری misquotations, liaisons are weak. دیکھیں ڈیٹا جو ہے نا سمیرا، ڈیٹا حقائق میں تبدیل ہو. جس طرح میں نے کہا نا کہ اگر کے پی تبدیل ہوا ہے تو پشاور انٹر ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل. اگر اکانومی تبدیل ہوئی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں کے پاس جابس ہیں. لوگ خود بتائیں گے کہ پہلے میرے پاس انویسٹمنٹ پہ آئی تھنک وی ہیو سچ اے لینڈ مارک جس میں ہم بیرک گولڈ کی بات کر لیتے ہیں, ریکوڈک کی بات کر لیتے ہیں. وی ہیو سم gigantic projects, but what's happening on the second tier and third tier, یہ ابھی اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے, لوگوں کے لیے, جابس کے لیے. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ بیرک گولڈ ہے یا ڈیری سلور ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے یہ ہے کہ یار کہ چک 2013 کے اندر جو یونیورسٹی کے اندر سے 6 لڑکے آئے ہیں وہ بھلوال کے چک 2013 میں وہ واپس اپنی ماں کے پاس آ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی کہ آپ نے تعلیم دی, میرے پاس نوکری نہیں اور مجھے ڈنکی لگا کے باہر جانا ہے. ہاں مجھے سو یو ہیو ٹو, یہ جب تک آپ نے ایڈریس نہیں کیا, آپ جتنے مرضی نیریٹو بناتے رہیں, آپ کے پاس اگر اف یو ڈونٹ ہیو جابس ٹو سیل. ٹرمپ کا سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس نے جو ہے وہ امریکہ فرسٹ, بالکل میساجنسٹک وائٹ ریسسٹ کو اس نے پروموٹ کیا. نہیں, وہ آپ کو نوکریوں کے نمبر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اتنی کمپنیاں لے کے آیا ہوں, میں نوکریاں آپ کو دی ہیں, تو وہ ڈیٹا سو نوکریاں آپ نے دینی ہے. جب تک ہمارا نوکریاں نہیں ملیں گی نا, دیٹس ٹرو, آئی ایگری ٹوٹلی. تو یہ اکانومی کی کہانی جو ہے کہانی رہی. اسی سوال کو میں بلوچستان سے بھی جوڑوں گی, لیکن کیونکہ ابھی ہم لاسٹ اس فیز کی طرف جا رہے ہیں, کوئکلی ذرا پی آئی اے کی نجکاری پر بھی ایک کامنٹ کر دیں. اس پر بھی بہت ہلہ بنا رہا ہے. A lot of things, a lot of foreign media outlets jumped in to do something negative. لیکن نجکاری جو ہے وہ اچھی چیز ہے. اگر آپ سے چیزیں نہیں چلتی تو آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں. لیکن پرائیویٹائز کرنے کے اندر جو تنازع خام خواہ کھڑا ہو گیا ہے, لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں گیا کس کے پاس ہے, تو جس کے پاس گیا ہے وہ کس کے پاس گیا ہے. تو یہ دیکھیں نا, نہیں یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں نا. دیکھیں یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا, ان کے پاس ایک خاصہ ہے, یہ وار گیمنگ کرتے ہیں. آپ کور کرتے ہیں ڈیفینس, وار گیمنگ کرتے ہیں. تو کیا آپ نے تمام ایشو کو وار گیم نہیں کیا تھا کہ کس طرح پلے آؤٹ کرے گا؟ سو اچھے کام میں سارا کام اچھا ہوا, لیکن اس کے اندر نا دیر از اے فلائی ان دی آئنٹمنٹ, تو وہ آپ کو نکال دینی چاہیے تھی. سو اوور آل میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن وی آر ریئلی موونگ اہیڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. لیکن پی آئی اے کے ایپیسوڈ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پرائیویٹائزیشن سے ہم نے کنٹروورسیز کم کرنی ہے, پھیلانی نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن ویسے ٹھیک ہے, بالکل ہونی چاہیے. 2026 میں آپ کو مزید اتنی سبسڈیز دے کہ آپ نے نوکریاں لوگوں کو خام خواہ آپ نے فیڈ کیا ہوا ہے, میرٹ بیسڈ نوکریاں ہیں نہیں. اٹس اے ڈرین. پینشنز آر آلسو اے ڈرین. آپ نے جھگڑا کی بات کی نا, جھگڑا سے آپ ذرا بات کریں. اس نے ایک کام جو ویسے کے پی کے اندر وہ کر رہا تھا جس کے اوپر اس کو بیوروکریسی کی بالکل سپورٹ نہیں تھی, اور وہ ہم سے شیئر کیا کرتا تھا, تھاٹ فل آدمی ہے. وہ یہی تھا, وہ کرتا ہے یار کہ یہ ہمارے پاس بجٹ میں جتنا مرضی ہم ٹیکس کلیکشن کر لیں, یہ پینشن ہمیں کھا جائیں گی, وہ سارے ڈپلیٹ ہو جاتے, بالکل کھا جائیں گی. تو ہمیں نظام کو ذرا لائٹ بھی کرنا ہے. اور دوسرا ہے کہ جن سیکٹرز کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا, ہماری تنخواہیں کاٹ کاٹ کے اب تو آپ یقین مانیں, اب نہیں سب سے پوچھیں میں بہت جو ہے تنخواہ کے نچلے درجے میں, مجھ سے پوچھے پہلے سب کے. اب تو دیکھیں اوپر کا درجہ بھی میٹر نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے اتنے ٹیکس کاٹ دیا ہے. اب میرے پاس جب کبھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے کنسلٹنسی کے, سال میں گھومتا گھامتا ایک آدھ آ جاتا ہے, آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ پروجیکٹ. میں نے کہا یار مجھے اس کا فائدہ ہونا نہیں ہے, اس نے میری ٹیکس کی سیلنگ کو اور اوپر لے جانا ہے, مجھے اور ٹیکس ٹھک جانا ہے, اتنے پیسے نہیں بنانے. سو میرے خیال میں جن جگہ پہ, اور میں اس دن کہہ رہا تھا مخرم شہزاد کو پروگرام میں آیا تھا, میں نے کہا یار بات سنیں دنیا بھر کے, آپ میرے ساتھ, میرے پاس ایک اپنا چھوٹا سا ڈرون ہے پروڈکشن کا, میں نے کہا میں ڈرون اڑاتا ہوں, میں اسلام آباد کے گھروں کے اوپر سے آپ کے ڈرون کی فوٹیج دیتا ہوں, تو دیکھ لیں بھائی گھر کے اندر کیا کیا چیزیں کھڑی ہیں, کون سی گاڑیاں ہیں, کتنے پولز ہیں, اور بھیا پھر ٹیکس لے لے ان سے. سو میرے خیال میں ریاست کو ان کاؤز کو ملک کرنا چاہیے جو فیٹ کاؤز ہیں. ہمارے ہاں تو ہماری کاؤ جو ہمیں آپ نے بکری بنا دیا ہے. ون بگ کاؤ ان پاکستان دیٹ از سیکریڈ فار دا ٹیکس نیٹ از ٹریڈرز. میں بغیر کسی شرم لحاظ کے کہوں گی, کیونکہ 70,000 نے ابھی تک صرف اپنے آپ کو رجسٹر کرایا, جس کا خمیازہ آپ اور میرے جیسا سیلریڈ پرسن. اچھا, ان کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ان کو ویسے ٹیکس کا دکھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ٹیکس آگے پاس آن کر دیتے ہیں ہم پر, لیکن ڈاکومنٹ نہیں ہونا چاہتے.
سنارا بھی نہیں ڈاکومنٹ نہیں کرتے. آپ اگر ان سے کہیں تو آپ کو صرافہ بازار سے نکال دیتے ہیں باہر if you ask for that receipt. نہیں میں تو خیر میرے کو تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں ادھر جاؤں. میرے لیے صرافہ بازار اسرافہ بازار ہے. میں اسراف پہ یقین نہیں کرتا, پیسے نہیں. This is one from the good old days. مجھے صرف ایک رنگ لینی تھی اور اس رنگ کی اصل قیمت جو تھی وہ تقریباً تھی 1,75,000, جب سونا 4 لاکھ تولہ کو نہیں ٹچ کیا تھا, اور وہ مجھے کچی رسید دے رہے تھے and he totally said no to me. اس طرح کی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی. آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں کچی رسیدوں کی بھرمار ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے لائیں گے ان کو, ضرور ذمہ داری ان کی بنتی ہے, وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. پالیسی میکرز کو بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے نا. سیل کریں, بزنس سیل کریں. آئی ڈونٹ نو. دیکھیں جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا ہم کیا کریں, تو میں کہہ رہا یار کہ آپ نے مجھے کام کرنے کے لیے تو نہیں میں بیٹھا ہوا نا, میں تو آپ کو مشورہ دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ٹرو, امپلیمنٹیشن تو آپ نے کرنا, آپ نے کرنا ہے بھائی, آپ نے کرنا ہے. اور میں اس دن گیا تھا ادھر اسلام آباد کا جو ٹیکس کا آفس ہے, وہاں پہ جا کے جو لوگ آپ کو کہانیاں بتاتے ہیں, یعنی جو آپ لوگوں کے وسائل دیکھیں اور ان کی ٹیکس پیمنٹس دیکھیں, اٹس اے ڈیزاسٹر دیٹ وے. تو میرے خیال میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ یہ کام کریں گے, وہاں سے ٹیکس اٹھائیں گے جہاں پہ پیسہ بن رہا ہے, لوگوں کو ریلیف دیں گے, جابس دیں گے, آبادی آپ کی تھوڑی سی بہتر ہوگی, تو میرے خیال میں یو ہیو اے گڈ اسٹوری ٹو سیل. اچھا کوئکلی آپ سے میں ایک کامنٹ لینا چاہوں گی چاروں صوبوں کی کارکردگی کے اوپر. ہم نے کے پی کی تو کافی بات کر لی اس پہ, بٹ ریسٹ از سندھ, پنجاب اینڈ بلوچستان. دیکھیں ہاؤ وڈ یو ریٹ؟ دیکھیں سندھ کے بارے میں میرا جو پرسپیکٹو تھا, جب تک بلاول بھٹو نے اپنی پریزنٹیشن نہیں کی تھی, کانفرنس تو نہیں تھی, وہ ذرا مختلف تھا, لیکن ڈیٹا لکس ویری انکریجنگ. پنجاب میں جو دور دراز کے علاقے ہیں نا, جو ہمارا پنجاب کا ویسٹ ہے یا پنجاب کا جو ساؤتھ ہے, پنجاب کے ویسٹ کی اتنی بات نہیں ہوتی, ساؤتھ کی بھی لابی بڑی تگڑی ہے, میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہاں سے, ساؤتھ کے ویسٹ کی بات نہیں. یہ آپ نکلیں یہاں سے سرگودا سے نکلیں تو ساتھ آپ کے میاں والی ہوگا, پھر اوپر آپ جنگ کی طرف جائیں ساؤتھ کو ٹچ کرتے ہوئے, یہ جو ایریا نا ویسٹ والی سائڈ کے, اس کی بات بہت غربت ہے وہاں پہ, بہت غربت ہے. تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ ترقی کا ایک پیمانہ ہے, لیکن اگین کامرس آپ کی چل رہی ہے, نئے برانڈز آپ کے بن رہے ہیں, امپلائمنٹ آ رہی ہے, یہ کام کرنے کا. تو پنجاب میں مجھے پروجیکٹس بہت نظر آتے ہیں اور اچھی بات ہے, لیکن تبدیلی کتنی نظر آتی ہے آپ کو پنجاب؟ دیکھیں تبدیلی تو تبدیلی کی کو سمیرا اگر آپ نے اسیس کرنا ہے نا, تبدیلی کین اونلی بی میئرڈ ود ہائنڈ سائٹ. یہ تبدیلی جو ہوتی ہے نا, ہمیں جو آفیشلز بتاتے ہیں وہ فور سائٹ سے بتاتے ہیں, وہ آ رہی ہے. میرا تو تجزیہ ہے نا وہ ہوتا ہے ہائنڈ سائٹ. مجھے ہائنڈ سائٹ میں نظر آ رہی ہے کہ پہلے آپ کہاں پہ تھے. تو آئی ول گیو اٹ اندر 2 years اینڈ دین آئی ول سے کہ آپ نے جتنے پروجیکٹس جو لانچ کیے ہیں انہیں فلرش کر کے وہ کیا پنجاب کے اندر واقعتاً آپ کو ایک میریکولس تبدیلی نظر آئی. دیکھیں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کا آسان ترین کام ہے, دے اونلی اسپینڈ, انہیں صرف پیسہ لگانا ہوتا ہے. فالو اپ کے اوپر بہت آپ نے اگر ہیلی سروس کا آغاز کیا ہے ایمبولینس کا, تو کیا صرف ایک جگہ سے, میں نے تو اس کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, ایکسیڈنٹس تو کافی ہوتے ہیں پنجاب کے اندر, ایک آدھ مرتبہ آپ نے یوز کی ہے, ویسے میں بات کر رہا ہوں. سو آئی وڈ گیو اٹ اندر 2 years. لیکن فی الحال جو ٹریجیکٹری ہے وہ پنجاب کی بہتر ہے. سندھ از آلسو کمپیٹنگ. بلوچستان انفارچونیٹلی اٹس پلیگڈ بائی ٹو مینی چیلنجز, اور اتنا دل دکھتا. آپ نے دنیا بھر میں سفر کیا ہوا ہے, جن کے پاس پورٹس ہیں نا سمیرا, جن کے پاس کوسٹ لائنز ہیں, ان جگہوں کی اٹھانی اور ہوتی ہے. 1000 kilometers of maritime landscape, ان کی اٹھانی اور سب سے مہنگی جگہ وہ ہوتی ہیں جہاں پہ کوسٹ لائنز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ سب سے کے گوادر جیسی جگہ, کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ کے پاس اتنی لمبی کوسٹ لائن ہے اور صوبے کی یہ حالت ہے. سو بٹ ریئلی جب تک آپ نے ایک نیشنل ویژن کے اندر اگین وہاں پہ انٹرنل فیکٹر نہیں اس کو پنپنے دے رہا, نہیں ادھر تو آپ بلیم نہیں کر سکتے, ادھر کون سا سہیل افریدی بیٹھا, وہ تو سارے ایک پیج. لیکن صاحب وہاں پر بھی ایک ہے نا, ان کو ایک جب بھی آپ ڈسکشن میں جائیں گے وہ محرومی کا رونا روئیں گے, بٹ وین وی لک ایٹ دی ڈیٹا اینڈ نمبرز, ہاں لیکن نمبرز ہیو ٹو ٹرانسلیٹ انٹو ریئلٹی. دیکھیں نا وہاں پہ آپ کو ویزیبل چینج نظر آنی چاہیے, ویزیبل چینج. ڈیٹا مجھے پریزنٹیشن میں کوئی غرض نہیں, ویزیبل چینج نظر آنی چاہیے.
بلوچستان لیگ کرتا ہے بہت ساری جگہوں پر, اور وہ حیران کن ماڈل اس طرح بنتا ہے کہ یعنی کے پی کے اندر ہمیں سمجھے کہ 13 سال سے ایک ایسی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, ایسی جماعت جو آپ کو نیشنل ایشوز کے اوپر آپ اس سے انگیج نہیں کر سکتے. بلوچستان کے اندر تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. سو آئی تھنک بلوچستان کے اوپر بھی آپ فوکس کر کے اس کو ڈیولپ کروا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی پرپوز کیا بعض جگہوں کے اوپر کہ بھائی آپ پائلٹ پروجیکٹس بنا دیں. مثلاً آپ کو سارا سندھ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حیدرآباد کے اوپر فوکس کر لیں. جسٹ ٹیک ون کاسمیٹکس, بالکل, اور سبسٹینٹیو کریں, کاسمیٹکس نہ کریں لیکن سبسٹینٹیو کریں ایک ایریا. تو آپ بلوچستان کے کچھ شہر چن لیں, ان شہروں کی حالت اور نظام کو تبدیل کر دیں, ڈیجیٹائز کر دیں, تربت کو کر دیں یار. ٹھیک ہے, آپ تربت میں کوئی تربت چینج کر رہے ہیں, اس کو آپ ریپلیکیٹ کریں دوسرے شہروں کے اندر. What we would do with BLA, براس, BSO آزاد, مارنگ بلوچ, BYC, دیکھیں دنیا بھر میں آپ they don't let it happen. نہیں وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر جب کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرنے دے رہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست بے بس ہے. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ ریاست بہت تگڑی ہے, ایک طرف کہتے ہیں وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہے. آپ کو ڈیولپ کرنا ہے ان اسپائٹ آف دیز چیلنجز. تو اگر یہ چیلنجز نہ ہو تو وہ میں بھی ڈیولپ کر لوں گا نا, تو پھر آپ نے مجھ میں فرق کیا ہے. We need to go with something concrete. آپ کو بلوچستان کے اندر سکسیس سٹوریز ڈیولپ کروانی ہے, انڈیویجول سکسیس سٹوریز نہیں, جیوگرافک سکسیس سٹوریز آپ کو ڈیولپ کرانی. سیم گوز فار پنجاب. اگر پنجاب کہہ جی کہ میں نے لیٹ سے پھالیا میں نے چوز کر لیا ہے, وہ پھالیا کو میں نے چینج کرنا ہے, ایک ساؤتھ میں کریں, ایک نارتھ میں کریں, ایک سینٹر میں کریں, یہ ایریاز ول ناٹ لک دا سیم 2 years ڈاؤن. آپ بالکل کریں, کے پی کے اندر آپ کر سکتے ہیں. تو ایسا کریں گے تو کچھ تھوڑا سا ہمیں حوصلہ ہوگا, ورنہ تو ڈیٹا تو کافی سارا ہے. کتنے عرصے سے تبدیل ہم ہو رہے ہیں, کتنے عرصے سے سوئٹزرلینڈ بن رہے ہیں. تبدیلی تو بہت اتنی تبدیلی آتی ہے. نہیں ہمیں تبدیلی, وہ زلزلہ آیا تو وہ ہمیں شوکت عزیز صاحب جو تھے, پرائم منسٹر تھے, وہ صرف خود کو ہی عزیز تھے, وہ کسی اور کو عزیز نہیں. شوکت عزیز تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو سوئٹزرلینڈ بنا دینا ہے. وہ شوکت عزیز پتہ نہیں کدھر چلا گیا, اس کو ہم نے تھر سے بھی جتوایا تھا, یاد ہے آپ کو, اٹک سے اور تھر سے جتوا دیا. ان کے قدم جہاں لڑکھڑانے چاہیے تھے وہاں نہیں لڑکھڑاتے, نہیں وہاں نہیں, اور جہاں نہیں چاہیے تھے وہاں لڑکھڑا جاتے, اپنے لان میں واک کرتے ہوئے کونڈلیزا رائس کے سامنے بیٹھ کے تو وہ بڑی بڑبڑ کی باتیں کرتے تھے. تو وہ نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا. اچھا پھر ہمیں بڑا شوق ہے, ہم کبھی چین بنتے ہیں, ہم کبھی دبئی بنتے ہیں, ہم کبھی ریاض بنتے ہیں, پہلے جاپان بنتے تھے, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ جاپان نے کہا خبردار ہماری ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمیں بڑا شوق تھا کہ جی وہ ایسٹ ایشین ٹائیگرز جو ہے نا, اسمال ٹائیگرز جو تھے, اس کے اندر یہ ہانگ کانگ, سنگاپور, پھر ہمیں سنگاپور بننا ہے, پھر ہمیں ہانگ کانگ بننا ہے. آپ اپنے شہروں کو خود تبدیل کر سکتے ہیں, تو وہ کر لیں تو پھر ہمیں اتنا کچھ بننے کی ضرورت نہ پڑے. اچھا طرح صاحب آخری کوشچن ہوگا, لیکن تھوڑا میں اس میں آپ سے ڈیٹیل چاہوں گی. پاکستان کی ملٹری ڈپلومسی کا آپ نے کبھی ایک شائبے کے طور پہ ذکر کیا. ملٹری ڈپلومسی اور ملٹری کا کردار, جیسے JF-17 ہے یا ہماری اور ملٹری ہارڈ ویئر ہے, وی ہیو مارکیٹڈ دیم gigantically. There is no introduction required for Pakistan's military might now. ہم اس کے ذریعے پاکستان کی جو برآمدات ہیں ان کو کتنا سہارا دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر ادارے جو کہ پہلے پاکستان کی برآمدات کے لیے مشہور تھے ورلڈ وائڈ, اب وہ زبوں حالی کا شکار ہیں. اس ملٹری ڈپلومسی کے ذریعے ہم اس ساری چیزوں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ What exactly you have in your mind? دیکھیں خواجہ اعظم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے IMF کا قرضہ ہی اتار دینا جہاز بیچ کے. کتنے کے بکیں گے, کتنی ڈیلز ہوں گی, یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ڈیفینس ڈیلز آپ کور کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. پوری سپلائی چین ہے بھائی, اور صرف جہاز بنانے میں ہی بہت عرصہ لگ جاتا ہے. سپلائی چین ہے, اور آپ نے وہ امپورٹ کرنی ہے, بہت ساری چیزیں, یہ یاد رکھیں, امپورٹ کرنی ہے. ہم نے کوئی ساری چیز, ہر چیز نیٹیوائز نہیں کی ہوئی ہے ہم نے ایک. تو اگر آپ پوٹینشیل دیکھیں تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. لیکن میں ایک ذرا باریک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا, جو بھی اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف. یہ پچھلے دنوں ایک کلوز ڈسکشن کے اندر یہ بات ہوئی جی کہ ہم نے یہ بڑے جہاز جو ہیں ہم, میں نے کہا کون سا ملک ہے جس کو آپ نہیں بیچ رہے, تو اتنی لمبی لسٹ آپ نے ڈال دی ہے. تو نے کہا جی بڑی زبردست بات ہے. میں نے کہا جی یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروائیں. This also attracts evil forces as well. یہ پاسٹ میں ہوتا بھی رہا ہے. سمیرا, دنیا بھر میں ڈیفینس انڈسٹری آئل انڈسٹری اور گیس انڈسٹری کی طرح روتھلیس ہے. ان کے اسٹیبلش سپلائرز موجود ہیں. وہ کہیں گے یہ جو آگے ہیں نئے نویلے ایک جنگ جیت کے, ان کے زاویے سے بات کرو, ہماری تو بہت بڑی بات ہے بھی بڑی بات. ایک جنگ جیت کے آگے ہیں, انہوں نے جہاز گرائے ہیں, تو ایک کانفلکٹ اور نہ کروا دیں جس کے اندر نتائج ذرا ہم مختلف کروا دیں.
یہ ڈیفینس کمپنیز کی بات کر رہا ہوں تاکہ یہ پروڈکٹ ہی مارکیٹ سے غائب کروا دیں. یہ ذرا سنجیدگی سوچنا چاہیے. تو کیا میں یہ رہا ہوں یہ نہیں کہ جہاز نہ بیچیں, اسی ڈیل کی بات کریں جو کنکریٹ ڈیل ہے. اینڈ آلسو کیپ اٹ انڈر دی ریپس. اب بس ڈیل انڈر ریپس رہ تو نہیں سکتی نا. دیکھیں نا آپ اتنی بڑی رکھی ہیں ہم نے 3 رکھی تین رکھی ہوئی ہیں, لیکن آپ کو پتا خواجہ صاحب نے تو پھر سارا جو ہے نا وہ بلی کے ساتھ چوہے بھی اس نے بولی سے نکال. لیکن ارجنٹینا کے میٹر میں ہمارے ساتھ میٹر ہو ہی گیا تھا واقعی میں, ہماری بڑی کلوز ڈیل تھی اینڈ اٹ جسٹ. دیکھیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر جائیں جو کنکریٹ ہے. ہمیں اوور مارکیٹنگ گوریلا مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ گوریلا مارکیٹنگ ہماری ایئر فورس نے کر دی ہے. اس کے بعد ذرا ہاتھ ہولا رکھیں, انہی پروجیکٹس کی بات کریں. اور ایک دوسرا یہ چیزیں ہماری جینون جو ایکسپورٹ ہے اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. ہم اس میں ہیلپ بھی نہیں کر سکتے ان کو کہ اب اپنا بھی کام کر لیں. کیونکہ اس کے پیچھے نا اب کپاس کے تیر بنا کے تو اب ان سے انڈینز جہاز نہیں گرائے نا آپ نے. لیکن فوج نے تو سارا کچھ نہیں کرنا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کیا پتا ہمیں کل کو کپاس کے تیر بنانے پڑے. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مارکیٹ کر دیا جنگ نے, وہ مارکیٹ کرنا ہے اپنے کمپٹیشن کے ساتھ. تو اس کے لیے پھر دوبارہ وہ ریفارم ہوگی. اس کے اندر آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے مقامی برانڈ بنانے ہوں گے. دیکھیں نا اب آپ نے جہاز جب برانڈ کے طور پہ متعارف کروا دیا تو آپ نے معاشی جنگ لڑ کے اپنے برانڈز کو اسٹیبلش کروانا ہے. I think that's the path forward. لیکن if I were to give this piece of advice, I would say go slow on marketing the aircraft in terms of publicity. صرف وہی ڈیلز مارکیٹ کریں جو genuine ڈیلز, تاکہ نظر بھی نہ لگے. لیٹس اینڈ اٹ آن اے پازیٹیو نوٹ, تاکہ ہمیں نظر بھی نہ لگے, ہمارا کام بھی ہوتا رہے اور وہ فورسز کو بھی پلے آؤٹ کرنے کا موقع نہ ملے جو اس وقت تلاش میں ہیں. اینڈ آنیسٹلی پیپل ہو آر پریوی ٹو اے لاٹ آف سینسٹیو اسٹاف دے نو, اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی بار بار ان چیزوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ وہ دشمن جو آپ سے زخم کھا چکا ہے وہ اس زخم کا بدلہ لینے کے لیے بڑی بری طرح سے تڑپ رہا ہے, اور اس کے لیے وہ آپ کو 3 اطراف سے گھیرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ان ارتھ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں اسی طرح کی ایک کانٹے دار اور دلچسپ گفتگو آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ حافظ.